آج الیاس قادری صاحب زندہ ہیں لیکن کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھا سکتے، نہ پانی پر چل سکتے ہیں، نہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، نہ ڈوبی کشتی دریا سے نکال سکتے ہیں، نہ کسی کو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا بہت بڑا مزار بنے گا، لوگ یہاں پر منتیں مانگنے کے لیے آئیں گے، یہاں پر سجدے کریں گے، ان سے دعائیں مانگیں گے۔ اس کے بعد ان کی کرامات پر کتابیں لکھی جائیں گی، قبر پرست مولوی اسے ممبروں سے بیان کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر دربار پر اکٹھا ہو سکیں اور یہ دربار کا کاروبار یوں ہی چلتا رہے۔ یہ صرف کاروبار ہے جس کے لیے ساری کی ساری بدعات اور خرافات مسلمان امت کے اندر پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پتھروں کو چادر چڑھانے والوں، کسی غریب انسان کے تن پہ بھی کپڑے چڑھا دو۔ قبروں پہ پھولوں کی پتیوں کا بوجھ لادنے والوں، اس سے زیادہ زندہ مستحق ہے اس کے ان غریبوں کا بھی خیال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ قبر پہ جا کے دانے گرائے جائیں، قبر کے اوپر جا کر دالیں بکھیری جائیں، چنے بکھیرے جائیں اور پھر اس میں خیر و برکت سمجھ کے کھائی جائے۔ اب دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان اس کی وجہ سے شرک کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ سارا کا سارا ان پڑھ اور غریب لوگوں سے لوٹ مار کا نیا طریقہ ہے بس۔ مانتا ہے کہ جو بھی اپنی پریشانیوں کو یہاں لے کر آتا ہے اور بابا کو سگریٹ چڑھاتا ہے، اس کی مرادیں سگریٹ بابا پوری کر دیتے ہیں۔ اس مزار کو گورا بابا یا کپتان شاہ بابا بھی کہتے ہیں، پر آخر یہ بابا کون ہے؟ ان کو کپتان صاحب بابا کہتے ہیں۔ یہاں سگریٹ بھی ہے، دیسی والی جیسی انگلش ہوتی ہے وہ بھی چڑھتی ہے، جو بھی مراد مانگو تو پوری کرتے ہیں۔ یہ خود گھر جاتے ہیں، گھر کی سمسیا جو ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر قرآن نہیں پڑھا اور پڑھا بھی ہے تو بنا سمجھے، ایک گورے غیر مسلم کے لیے یہ بات سمجھنا کتنا مشکل ہے، یہ سین ایک فلم کے اندر دکھایا گیا ہے، ذرا آپ بھی دیکھیں۔ Arabic. I can read Arabic, but I don't understand it. Interesting. You can read a language, but you can't understand it. That's a hell of a job. But it's normal in Pakistan, sir. Majority of the people read it, but they don't understand it. Strange. I mean, why the hell do you learn to read it if you don't want to understand? I don't know, sir. It sounds absurd, but believe me, it's true. یہ درباروں کے گدی نشین وہ لوگ ہیں جن کو نمازیں بھی معاف ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرض جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنی پڑھتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اسی نماز کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ میں کیوں پڑھوں؟ میں نہیں پڑھوں گا نماز، بالکل نہیں پڑھوں گا۔ کیوں پڑھوں نماز؟ ان ظالموں نے دنیا کے اندر ہی درباروں پر جنت کے دروازے بھی بنا لیے ہیں جن سے گزر کر کوئی بھی شخص کنفرم جنتی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زندگی کے اندر وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اس دربار کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی۔ آپ بشتی دروازہ دکھاؤ ذرا۔ اچھا، یہ بنتا بنیا سی، یہ جو مرمہ دے سن یہ خود بخود اوپر چلے جاندہ سی۔ یہ ہے جنتی دروازہ، یہاں سے آپ گزریں گے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے گزرنا ہے۔ میاں جی آئے ساتھ، یہاں سے آپ نے گزرنا ہے اور گزر کر اس دربار کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی ہیں۔ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، جنتی ہونے کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ یہ سب کر کے تجھے کیا مل جاتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ اس تمام شرکی عقیدت ایک ہندو کو سمجھ آ گئی ہے لیکن ان قبر پرستوں کو نہیں۔ جو محمد صاحب کو مانے، جو قرآن کو مانے اور جو مورتی پوجا نہ کرے، بت پرستی نہ کرے، وہ پکا مسلمان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو اللہ کو مانے گا، جو قرآن کو مانے گا، جو محمد صاحب کو مانے گا تو وہ تو ہو ہی گیا مسلمان، اس میں بت پرستی کہاں سے آگی؟ نہیں، بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے، محمد صاحب کو مانتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے بھی بت پرستی کرتے ہیں، مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ کہیں کیسے کرتے ہیں؟ قبر کو پوجتے ہیں۔ اسلام میں قبر پوجا حرام ہے۔ اسلام میں کسی بھی ویکتی کو دفنا کر کے اس کی پکی قبر بنا کر کے اس پر چادر چڑھا کر کے اس کی عبادت کرنا حرام ہے، یہ قرآن کے حساب سے۔ بالکل۔ بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول کے بال مبارک تبرک کے طور پر تقسیم ہوتے تھے، ان کا استعمال شدہ پانی تقسیم ہوتا تھا، آج الیاس قادری صاحب کے بھی بالوں کو متبرک کہہ کے مریدوں اور بچوں کے اندر انعام کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ ارے واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات، آپ کا بھی درست ہے۔ ان کے مرید ان کے سامنے آ کر سرعام کہتے ہیں کہ بابا کرم کر دو، میں بہت ہی گناہ گار ہوں۔ آج تک تو یہ دعا مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب یہ سننے کے بعد صرف بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ یہ اپنی عبادت کروانا نہیں تو اور کیا ہے۔ گناہ گار ہے بابا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو، آپ سے بابا درخواست ہے، بابا نواز دو۔
पापा बस नमाज तो पापा करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। मुझसे तो आपके आगे बोलना भी नहीं जा रहा पापा, हाथ भी कांप रहे, पाँव भी कांप रहे पापा। 1990 से पहले जलालपुर चट्टा में तशरीफ आए थे, तो दूसरा प्यारे बाबा जान आपने उधर खाना खाया था। प्यारे बाबा जान खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था मजहर भाई को, खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, लुकमा तोड़ के रोटी का वैसे पकड़ाया था उन्हें, खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के अपने पास रख लिया। ठीक है, अब तो प्यारे बाबा जान उधर ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है, अगर जियाकोट गुजरात वाले भाई या जलालपुर चट्टा वालों ने वो टुकड़े की जियारत करनी हो तो प्यारे बाबा जान की करामत है। जलालपुर चट्टा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताजा है कि जैसे एक ही रोटी पहले दिन की रोटी है, हड्डियां भी ताजी हैं। हमने उसके मुकाबले में हड्डियां रखी, भूल गई, स्पर्श हो गई थी वो, तो लेकिन ये वाली हड्डियां अभी तक बिल्कुल कायम। इनके हाथों का दिया हुआ निवाला सालों तक ताज़ा रहता है और इसके अलावा इनके हाथ लगने की वजह से मोबाइल की बैटरी कभी ख़त्म नहीं होती। और न जाने कितने लोग इनके बारे में आकर ये क्लेम करते हैं कि ख्वाब के अंदर आके इलियास कादरी साहब ने हमारी मदद की। देखें, इलियास कादरी साहब को ज़ाते ख़ुद एक शरीफ नफ्स इंसान है, लेकिन जब से इनकी दावत तबलीग के अंदर पैसा, डोनेशन और ज़कात और सदक़ात शामिल हुए हैं, ये सब कुछ इन लोगों को तौहीद या फिर सच बयान करने से रोकती है। क्योंकि जो एजेंसियाँ या फिर जो जुड़े लोग फंडिंग करते हैं वो भला कब चाहेंगे ये लोग शिर्क को छोड़कर, फ़िरका वारियत को छोड़कर एक हो जाएं। दुनिया के तमाम मुसलमान तमाम मसलक को छोड़कर आलमी तौर पर इकट्ठे होकर अपना मुकदमा लड़ सकें। इलियास कादरी साहब की दावत इस्लामी के अंदर करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स मौजूद हैं, जिनसे इलियास कादरी साहब को ख़ुद भी बेखबरी रखा गया है। इलियास कादरी साहब अपनी कम इल्मी और जहालत के अंदर ख़ुद भी शिरक कर रहे हैं और करोड़ों लोगों की आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और इनके मुरीदों की आंखों और कानों पर जो पट्टी है इसको हटा दे, ताकि वो हक़ को पहचान सकें, क्योंकि ये इनकी हमेशा की ज़िंदगी या फिर आखिरत का सवाल है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।